آدھی رات کا وہ تھکا ہارا گھر میں آیا۔ موسم باہر کافی زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ دسمبر کی ٹھٹھرتی رات، اور اسے بھی بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ مگر جیسے ہی لاؤنج میں آ کے بیٹھا، وہاں پہ بھی کافی زیادہ ٹھنڈ تھی، اور آج گھر میں وہ اکیلا ہی تھا۔ باقی سب گھر والے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ وہ صوفے پہ بیٹھتا ہوا پیچھے ٹیک لگا لی۔ اسے تو باہر سے کافی زیادہ چڑ ہوتی تھی، اور ٹھنڈ بھی اسے بہت زیادہ لگتی تھی۔ اس کا چائے پینے کو بے حد دل کر رہا تھا، مگر تھکاوٹ کی وجہ سے کچن کی طرف جا نہیں پا رہا تھا۔ اچانک اسے کسی کی ہچکی سنائی دی۔ حسام کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی وہ لندن سے واپس آیا تھا۔ اس نے چاروں اطراف دیکھا تو سامنے اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا، تو اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا۔ یہ آواز صوفے کے پیچھے آئی۔ وہ اٹھا اور اس نے صوفے کے پیچھے دیکھا تو وہاں پہ کوئی لیٹا ہوا تھا۔ کسی وجود کو دیکھتے ہی وہ تھوڑا حیران ہوا۔ وہ کوئی 17-18 سال کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ بات سنو، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اتنی سردی میں کسی کا فرش پہ سونا اسے پریشان کر گیا۔ اتنے میں پیچھے سے زینت بوا آئی اور کہنے لگی، صاحب جی، آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ یہ لڑکی کون ہے اور یہاں پہ کیوں سو رہی ہے؟ وہ خاصا حیران ہوا تھا۔ وہ بی بی جی نے ان کو سزا دی تھی، تو اس وجہ سے بی بی جی نے بولا تھا کہ 1 ہفتہ یہاں پہ سونا ہے۔ کیا مطلب؟ کیوں سزا دی تھی؟ وہ انہوں نے بی بی جی کا پسندیدہ گلدان توڑ دیا تھا، تو اس وجہ سے، اور وہ حیران ہوا تھا۔ وہ کبھی اپنی ماں سے ایسی امید نہیں کر سکتا تھا کہ حسنہ بیگم ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ اسے جانے کا کہا تو وہ اپنے کوارٹر کی طرف چلی گئی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آیا۔ بات سنو، اب کی بار نرمی سے اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا۔ صوفے کے پیچھے خاصا اندھیرا تھا۔ باہر بادل گرج رہے تھے۔ ٹھنڈ سے وہ خود بھی بہت زیادہ کانپ رہا تھا، حالانکہ اس نے تو کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس نے 2-3 دفعہ اس لڑکی کو آواز دی، مگر اب اسے احساس ہوا تھا کہ شاید وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کی گال کو تھپ تھپایا۔ وہ مکمل طور پہ بخار میں تپ رہی تھی، اور وہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ کوئی اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ جلدی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف لے کے آ گیا۔ وہ خود ایک ڈاکٹر تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں یوں اتنا زیادہ بخار ہونا اسے خود بھی حیرت میں مبتلا کر گیا۔ اسے لا کے اپنے بستر پہ لٹایا اور کمرے کا ہیٹر فل آن کر دیا۔ اب کی بار وہ نرمی سے اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ الماری کھول کے اندر سے میڈیسن نکالنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے میڈیسن دے۔ اس نے دوبارہ سے اس لڑکی کو ہوش دلانا چاہی۔ ایمن نے جیسے ہی کچھ گرمائش محسوس کی تو مزید ٹھنڈ سے کانپنے لگی۔ وہ اس کے اوپر کمبل سیٹ کرنے لگا تھا۔ وہ لڑکی بہت حسین تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا، مگر شاید دیکھنے والوں کو اس پہ رحم نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس کی ماما کی خریدی ہوئی کوئی غلام تھی جو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اسے پہلی دفعہ حسنہ بیگم پہ اس قدر غصہ آیا۔ ایمن نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا تو خود کو ایک نرم گرم بستر پہ پایا۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ آج تک تو اسے زندگی میں اتنا نرم گرم بستر نصیب ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ کہاں سے آ گیا تھا؟ وہ ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اسے کسی شخص کی پشت نظر آنے لگی جو الماری میں سے کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ اس نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا، او اچھا ہوا آپ کو ہوش آ گئی ہے۔ آپ کو اتنا تیز بخار تھا اور آپ پاگل ہیں جو ایسے باہر لاؤنج میں سو رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں درد اور تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے ہونٹ ٹھنڈ کی وجہ سے ابھی تک لرز رہے تھے۔ آپ کو بہت تیز بخار ہے، واپس لیٹ جائیں، میں آپ کے لیے میڈیسن لے کے آتا ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، مجھے باہر جانا ہے۔ یہ کہہ کے وہ اٹھنے لگی، مگر کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے اس کا سر چکرانے لگا۔
اس سے پہلے کہ وہ گرتی، وہ فوراً سے اسے تھام گیا۔ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ زیادہ بہادری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، واپس لیٹ جائیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ واپس پیچھے لیٹ گئی، مگر اس کا دل ابھی تک سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیا ان گھر والوں میں سے سب سے الگ تھا جو اس کا خیال رکھ رہا تھا؟ اب وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر، اگر آپ اپنی حالت کی فکر نہیں کریں گی تو مر جائیں گی۔ اگر ایسے ہی بخار دوبارہ ہوا اور جا کے ٹھنڈ پہ سوئی تو؟ وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ انجیکشن بھرنے لگا۔ آپ یہ انجیکشن مجھے لگائیں گے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، نہیں، خود کو لگاؤں گا، دماغ پہ چوٹ لگی ہے اس وجہ سے۔ اس کی بات سن کے وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اپنے ہونٹوں کو اپنے دانتوں تلے دبائے وہ کچلنے لگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے انجیکشن سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے مت لگائیے گا۔ اچھا، ٹھنڈے فرش پہ سو لوگی؟ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا۔ حسام نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ چھوٹی بچی ہو کیا جو آپ کو انجیکشن سے ڈر لگتا ہے؟ اگر انجیکشن نہیں لگاؤں گا تو بخار ٹھیک نہیں ہوگا، زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ بھی ہے ٹھنڈ کا بخار کتنا برا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر تک آپ کو زکام بھی ہو جائے گا اور آپ کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے گی۔ اب کی بار اس کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا تھا۔ پہلی دفعہ اگر آپ کو کوئی سزا بھی دے تو آپ پاگل ہیں کیا؟ آپ کو نہیں پتہ آپ کو اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے، تم ان کی خریدی ہوئی غلام ہو۔ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کیسے اسے بتاتی کہ وہ واقعی میں ان کی خریدی ہوئی غلام ہی ہے؟ انجیکشن بھر کے وہ اس کے قریب آیا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ نہیں، میں نے بالکل بھی نہیں لگوانا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ مگر وہ اس کے پاس آیا، اس کے بازو کو پکڑا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ اسے دبوچ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اتنی شدت سے دبوچا کہ اس کے ناخن حسام کے ہاتھ میں لگنے لگے تھے۔ سامنے جیسے انجیکشن لگایا تو اس کی چیخ بلند ہوئی تھی، چپ کر جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ کوئی ملازم سن لے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو وہ بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے رونے لگی۔ مگر بخار کی وجہ سے اس کی حالت بھی خاصی بری تھی۔ کمزوری کی وجہ سے اسے بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ پیچھے لیٹ جاؤ۔ نہیں، بڑی بیگم سائیں آ گئی تو وہ مجھے ڈانٹیں گی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا اور وہ 2 دن تک واپس نہیں آنے والی، پیچھے لیٹ جاؤ۔ وہ دوبارہ سے غصے میں گویا ہوا۔ آپ میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کریں گے؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی، اور حسام کے پاؤں وہیں پہ رکے تھے۔ اس نے مڑ کے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں آپ کو ایسا نظر آتا ہوں، رنگین مزاج آپ کو لگتا ہوں، جو آپ میرے ساتھ ایسا کچھ کہہ رہی ہیں؟ پاگل ہے کیا؟ میں آپ کو ہوش میں ہی نہ لاتا۔ میں نے اگر آپ کے ساتھ کچھ کرنا ہوتا۔ حسام کو اس کی بات پہ اچھا خاصا غصہ آیا، مگر اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا تھا جب کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ مرد شاید اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کرتے۔ اگلے ہی لمحے وہ تھوڑے نرم لہجے میں کہنے لگا، دیکھیں، ریلیکس ہو جائیں، پیچھے لیٹ جائیں، آپ کو بخار ہے اور بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے، میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، انسان ہوں، میری اپنی بہنیں ہیں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے پیچھے لیٹ گئی۔ کتنے دنوں سے وہ سوئی نہیں تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کی حالت ویسے بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں آپ کے لیے کچھ لے کے آتا ہوں، کچھ کھایا پیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایک گلدان توڑنے کی اتنی بڑی سزا! او فاللہ مما، اللہ آپ سے پوچھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کچن کی طرف آیا، اپنے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی چائے بنانے لگا۔ کھانا نکال کے وہ کمرے میں لے کے آیا۔ وہ ایسا ہی تھا، سب کے لیے نہایت اچھا، اور اپنے گھر والوں میں سے سب سے مختلف تھا۔ اس کے بابا جان بھی تو ایسے ہی تھے،
جبکہ حسنہ بیگم نہایت نخرے والی اور بدمزاج عورت تھی۔ یقیناً انہیں پتہ چل جاتا تو وہ ایک لمحہ بھی ایمن کو اس گھر میں نہ رہنے دیتی۔ اس لیے کھانا لے کے آیا، یہ لوگ کھانا کھا لو۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا، آپ اتنے آرام سے مجھ سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ ویسے تو آپ سب ڈانٹتے ہیں مجھے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو واپس گھر چلے جاؤ گے؟ تمہارے ساتھ یہاں پہ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کس کے پاس جاؤں گی؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ جس کے پاس سے آئی ہو۔ آپ کے بابا جان کے پیسے دینے تھے میرے چچا جان نے، تو انہوں نے آپ کے بابا جان کے ہاتھوں مجھے بیچ دیا کہ اسے اپنی نوکرانی بنا کے مفت کی اسے کام کروانا۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اس کا تو دماغ گھوم چکا تھا، مطلب واقعی میں ان کی غلام تھی۔ وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ مجھ سے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا ایسے بھی خون کے رشتے پائے جاتے ہیں جو اپنے ہی گھروں کی عزتوں کو پیسے کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ وہ اپنے بابا سے تو کم از کم ایسی امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسے کریں گے، کیونکہ وہ ایک نہایت ہی اچھے انسان تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ریلیکس ہو جاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ آپ کی مما مجھے ڈانٹیں گی۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بول رہی تھی، اور وہ اچھی خاصی معصوم بھی تھی۔ دیکھیے آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ ٹینشن نہیں لیں، بالکل ریلیکس ہو کے پیچھے سو جائیں۔ مما 2 دن تک نہیں آنے والی، وہ گاؤں شادی پہ گئی ہوئی ہیں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ پھر سے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ بوا جان بتا دیں گی نا ان کو، وہ پہلے بھی میری شکایتیں لگاتی ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں شکایتیں لگائے گا، پیچھے سو جاؤ۔ اس کی طبیعت کی وجہ سے وہ خاصا پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ان کے گھر میں موجود تھی۔ اس وجہ سے ویسے بھی تو سڑک پر پڑے ہوئے کسی جانور کی وجہ سے پریشان ہو جاتا تھا، اسے بیمار نہیں دیکھ سکتا تھا، پھر بھی یہ تو انسان تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پیچھے لیٹو۔ وہ اسے نرمی سے پیچھے لٹاتا ہوا اس کے اوپر کمبل سیٹ کرتا، جا کے لیپ ٹاپ اٹھا کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تھک گئے؟ اب مجھے تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی نظر آئی تو میں نے ٹیپ لگا کے بند کر دینی ہے، شاباش سو جاؤ، وہ نرمی سے بولا، اور اسے حیرت ہو رہی تھی، اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کوئی مطلب تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا اچھا بنا ہوا تھا۔ وہ ڈر بھی رہی تھی، اسے بھلا نیند کہاں آنی تھی، مگر بخار کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ وہ اس کے پاس آیا، ایک دم سے نیند میں ہی اس نے اپنا سر اٹھا کے اس کی گود میں رکھا، اور دھیرے دھیرے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، اس کے سر کو دبانے لگا۔ نہ جانے کیوں پہلی دفعہ کسی لڑکی کو لے کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی مما نے کیا کچھ سوچا ہے اس کی شادی کو لے کے، اور وہ ایمن پہ دل ہارتا جا رہا تھا۔ آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے لیے غیر عورت تھی، کیوں اس کے اتنے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ سب بیٹھا ہوا تھا، وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک مرد ہے، کوئی فرشتہ نہیں جو ایک غیر عورت کے پاس بیٹھا رہے گا اور اس کے جذبات کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر جا کے اس نے سگریٹ سلگا لی۔ جب اس کا دل اسے بہت زیادہ بے چین کرنے لگ جاتا تو اسے ایسے ہی کرتا تھا۔ 2 دن تک اس کا اچھا خاصا خیال رکھا۔ اس کا بخار اتر چکا تھا۔ 2 دن بعد سارے حویلی والے بھی واپس آ گئے۔ حسنہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کسی قسم کی گھر میں تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی تھی نا؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگی۔ وہ بوا سے پوچھنے لگی، آپ نے میرے بیٹے کا اچھے سے خیال رکھا تھا نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ جی بیگم صاحبہ، میں نے اچھے سے خیال رکھا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بابا جان، آج میں آپ کے آفس آؤں گا، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ جب اس نے بلال صاحب سے کہا تو بلال صاحب تھوڑے حیران ہوئے۔ کیا مطلب، ہاسپٹل نہیں جانا؟ نہیں بابا جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے ان کو بولا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جانا کیوں ہوتا ہے،
جا کے کیوں بات کرنی ہے، یہاں پہ ہی کر لو، حسنہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نہیں مما، مجھے بہت ضروری کچھ بات کرنی ہے، اپنے ہاسپٹل لے کے جاؤ، اس وجہ سے چلو ٹھیک ہے۔ اور مجھے ایمن نظر نہیں آ رہی، کہاں چلی گئی؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے۔ بیگم صاحبہ، انہوں نے صبح سارا ناشتہ بنا دیا تھا، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ صرف ناشتہ ہی بنانا ہوتا ہے؟ سرو کس نے کرنا ہوتا ہے؟ اسے بلا کے لے آؤ۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو وہ بچی ہے، میں نے بولا بھی ہے اتنے زیادہ اسے کام نہ کروایا کرو، پھر بھی کیا ہے، ایک صبح کا ناشتہ ہی تو بناتی ہے، اس سے زیادہ اس نے کرنا ہی کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں آپ کو ہر وقت اس کی اتنی زیادہ ٹینشن لگی ہوتی ہے، حسنہ بیگم نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ بلال صاحب کہنے لگے، اچھا اچھا بیگم، بابا میں آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ وہ حسنہ بیگم کا رویہ دیکھ کے خاصا بیزار ہوا تھا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو سب کو اپنوں کی طرح سمجھتا تھا۔ ان کے جاتے ہی حسنہ بیگم غصے میں اٹھی اور کمرے کی طرف آئیں، آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ یہ دیکھیں، حسنہ بیگم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، کس کو اپنی اداؤں میں پھنسانے کے ارادے ہیں؟ حسنہ بیگم کی بات سن کے اس نے جلدی سے بیڈ پہ پڑا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بیگم صاحبہ، وہ کنگا کر رہی تھی، وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ پہلے تو کبھی تم نے نہیں کیا تھا اس ٹائم پہ کنگا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، عجیب مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہیں کوئی عاشق وغیرہ تو نہیں بنا لیے؟ حسنہ بیگم کی بات سن کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا، نہ جانے کیوں عجیب انداز میں حسام کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ حسنہ بیگم کا رویہ دیکھ کے تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی، زبردستی مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ میں تو بس ویسے ہی کنگا کر رہی تھی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، یہ کہتی ہوئی حسنہ بیگم باہر آ گئی، لاؤنج میں بیٹھی، بوا کو کہنے لگی میرے پاؤں دبا دو۔ وہ اس کے پاس بیٹھی کہنے لگی، بیگم صاحبہ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے حسام صاحب، یہ لڑکی حسام صاحب کو زیادہ ہی اچھے لگنے لگی ہے، پیچھے سے اس کا خیال رکھتے تھے، بلکہ اپنے کمرے میں بھی لے کے جاتے تھے۔ یہ سن کے تو حسنہ بیگم کو پتنگے ہی لگ گئے۔ کیا تم فضول باتیں کر رہی ہو؟ سچ میں؟ نہیں نہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، اسے کبھی بھی ایسی ملازمہ پسند نہیں آ سکتی، تمہیں پتہ ہے نا، اسے تو بہت ماڈرن قسم کی لڑکیاں پسند ہیں، ایسی لڑکی تو تھوڑی نہ اسے پسند آئے گی۔ حسنہ بیگم نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، بابا جان، کم از کم میں آپ سے ایسی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ایسا قدم اٹھائیں گے۔ وہ حیرت سے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ تمہاری بات کو میں سمجھا نہیں۔ بابا جان، وہ لڑکی ایمن، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اسے آپ نے خریدا ہے؟ کس وجہ سے خریدا ہے؟ ساری زندگی وہ ہمارے گھر کی غلامی کرے گی؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، وہ کہنے لگے، نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے، میں نے تو اسے اپنی بیٹیوں کی طرح بنا کے لایا تھا، گھر میں مما نے اسے ملازمہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے بیٹا؟ تمہیں پتہ ہے میں باقاعدہ تمہاری ماں کو اس کا خرچہ دیتا ہوں، اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، جتنے پیسوں کی ضرورت ہو، بیٹیوں میں سب کچھ دیتا ہوں، پھر تم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ بابا آپ تو آفس میں ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ مما کا اس کے ساتھ کتنا برا رویہ ہے، اور اپنا خریدا ہوا مال ہی اسے سمجھتی ہیں۔ آپ اس کے چچا کو پیسہ معاف بھی تو کر سکتے تھے نا، کیوں آپ نے اسے اتنا مجبور کیا؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، بیٹا تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اتنا گرا ہوا یا گھٹیا نظر آتا ہوں؟ ایسا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے چچا جان اگر مجھے نہیں تو کسی اور کے ہاتھوں اسے بیچ دیتے اور اس معصوم کی زندگی برباد ہو جاتی۔ وہ معصوم ہے، بہت زیادہ معصوم، اس وجہ سے میں بھی ان کے گھر جاتا تھا، وہ میری بہت زیادہ عزت کرتی تھی اور مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی، بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح لگتی تھی۔ مجھے تمہیں پتہ ہے بیٹیوں کی کتنی خواہش تھی،
لیکن خدا نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ میں نے اپنے پیسے معاف کر دیے، جبکہ اس بچی پہ ظلم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پہ مار کٹائی کے نشان دکھتا تھا، جو اس کے چچا زاد اور اس کی چچی اس پہ ظلم کرتے تھے۔ اس کے بچے اس پہ ظلم کرتے تھے۔ مجھ سے وہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، اور آ کے آپ نے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ بابا جان، وہ میری بیوی ہے، لیکن مجھے ان سے اختلاف ہے۔ کیوں؟ وہ ایسا کہتی ہے، اس معصوم کے ساتھ تو میں کہیں اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ عجیب نگاہوں سے حسام کو دیکھتے ہوئے بولے۔ حسام فوراً سے خاموش ہو گیا۔ بابا جان کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے؟ اس کے لیے محبت ہو جائے، لیکن تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ باپ سے بھی چھپاؤ گے کیا؟ اور وہ انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بھلا کب اپنے باپ سے کچھ چھپاتا تھا؟ شاید بابا ایسا ہے، مجھے محسوس ہونے لگا ہے کہ مجھے وہ اچھی لگنے لگی ہے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑے تھے۔ پھر شادی کر لو۔ اچھا، مطلب کہ آپ چاہتے ہیں میں مما کو ناراض کر دوں؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے لے کے مما نے شادی کا کیا کیا خواب سجایا ہے۔ ہاں، سب جانتا ہوں، لیکن وقت آنے پہ بتا دینا شادی کے بارے میں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے تمہاری شادی ہو، تمہاری بیوی۔ بابا جان، وہ اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ہاں، سچ میں میرے لیے تو تمہاری ماں ہی کافی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے خاندان کی اور کوئی لڑکی نہ آئے۔ بابا میرے سامنے بیٹھ کے میری ماں کی برائی کر رہی ہیں؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ بیٹا، برائیاں نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ وہ ہنس پڑے تھے۔ تو اب کیا؟ یہی چاہتا ہوں کہ میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دوں۔ لیکن بابا جان، لیکن میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ جب کمرے کا دروازہ جھٹ سے کھلا، اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو سامنے حسنہ بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ آنٹی، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ آپ مجھے بلا لیتی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ بہت ہی کوئی زہریلی ناگن ہو۔ وہ ایک ایک قدم چلتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ آنٹی، میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ تم میرے بیٹے پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ آنٹی، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ خبردار، جو تم نے مجھے آنٹی بولا، 2 ٹکے کی ملازمہ ہو تم۔ خبردار، جو تم نے اس گھر میں رہتے ہوئے اپنی اوقات بھولنے کی کوشش کی یا میرے بیٹے پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، پھر تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اور وہ سہم ہی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے بے ساختہ ہی آنسو بہنے لگے۔ خبردار، آج کے بعد تم مجھے میرے بیٹے کے آس پاس بھی نظر آئی۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی یہ لڑکی تو ان کے بیٹے کی قسمت میں لکھتی گئی ہے۔ کچھ دنوں کے لیے حسنہ بیگم کو گاؤں جانا پڑا۔ جب بلال صاحب ایمن کے کمرے میں آئے اور کہنے لگے، بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، یہ سن کے ایمن کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ جی بولے انکل، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں، تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ دیکھو، کوئی بھی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ دیکھو، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کے اس گھر میں لے کے آیا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے دن بولا تھا، اگر تمہیں کسی قسم کی پریشانی ہو تو تم مجھے بتانا۔ وہ نرمی سے اسے بول رہے تھے اور اس نے کوئی بات نہیں کی۔ دیکھو ایمن، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ نرمی سے گویا ہوئے اور اسے حیرت ہوتی تھی، یہ باپ بیٹا کتنے اچھے تھے۔ لیکن اس کی آنٹی حسنہ بیگم، ان کی بیٹیاں جب بھی آتی تھیں اس پہ اچھے خاصے طنز کرتی تھی، اور ان سے تو اسے اب خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ نہیں انکل، کچھ بھی نہیں، وہ زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ بلال صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تم مجھے اپنے باپ کی طرح سمجھتی ہو۔ میں تمہیں اس گھر سے بچا کے لایا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا ایک جہنم سے نکل کے
تم دوسری جہنم میں پھنس جاؤ گی، مجھے بتاؤ۔ وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے پتا ہے تم حسنہ سے ڈر رہی ہو، دیکھو حسنہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں، وہ نرمی سے کہہ رہے تھے اور وہ خاموش ہو گئی۔ انکل آپ کو پتہ ہے آنٹی کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے میں حسام کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی تھی، تم حسام سے محبت کرتی ہو؟ وہ اسے نرمی سے پوچھنے لگے تو اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ مقابل بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھنے لگی تھی، وہ اسے کیسا سوال پوچھ رہے تھے۔ وہ فوراً سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ہکلاتی ہوئی زبان کے ساتھ بولی، حسام سے محبت کرتی ہو، مجھ سے جھوٹ بولو گی؟ اب کی بار ان کا لہجہ تھوڑا سنجیدہ ہوا تو اس کی آنکھوں میں سے بے ساختہ ہی آنسو بہنے لگے۔ محبت نہیں کرتی، لیکن وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، وہ میرا خیال رکھتے ہیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ بہت اہم دن ہیں، ان جیسے لوگ بہت کم دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو کیا تم حسام کے ساتھ نکاح کرو گی؟ یہ سن کے وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ آنٹی کبھی اس چیز کے لیے نہیں مانے گی، تو آنٹی کو کون بتائے گا؟ وقت آنے پہ خود ہی تمہاری آنٹی کو بتا لوں گا۔ لیکن تم کیا حسام کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ کتنا وقت وہ حسام کے ساتھ گزارنے لگی تھی، اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن نکاح کی بات سن کے اسے بہت زیادہ ڈر لگا۔ مگر اگلے ہی دن حسام کے ساتھ اس کا بہت سادگی سے نکاح ہو گیا اور اسے یہ حق دے دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے اس گھر میں رہ سکتی ہے۔ اگر حسنہ بیگم اسے کچھ کہیں تو وہ صرف اتنا کہہ دے، بلال صاحب کی بیٹی ہوں۔ اور جب حسنہ بیگم واپس آئیں تو اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کے انہیں خود حیرت ہوئی تھی۔ گھر میں کسی ملازم تک کو نہیں پتا تھا کہ حسام کا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، لیکن ملازمین اور سب کو بلال صاحب نے یہ بول دیا تھا کہ آج کے بعد تم لوگوں نے اس کی بھی ایسے ہی عزت کرنی ہے جیسے حسنہ بیگم کی کرتے ہو۔ سب نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ رات کو بوا حسنہ بیگم کی ٹانگیں دباتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے آپ کے پیچھے بلال صاحب نے کیا کیا ہے؟ کیا؟ مجھے تو لگتا ہے یہ باپ اور آپ کے شوہر کو دونوں پہ ڈورے ڈال رہی ہے یہ لڑکی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہو؟ حسنہ بیگم، جو جگہ اس گھر میں ایمن کی بھی وہی ہوگی۔ یہ سن کے تو حسنہ بیگم حیران ہوئی۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں جب بھی آتی ہوں تم کوئی نئی بات مجھے بتاتی ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، سچ میں ایسا ہی ہے۔ وہ انہیں دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اس لڑکی کو گھر سے نکالنا ہوگا، یہ تو میرے شوہر اور بیٹے دونوں پہ ڈورے ڈال رہی ہے۔ توبہ، کیسی کیسی لڑکیاں پائی جاتی ہیں جنہیں ذرا بھی اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں تو کہتی ہوں جلد از جلد اس کا بندوبست کریں۔ وہ سنجیدگی سے انہیں بول رہی تھی، ہاں کچھ تو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ تو کل کو میرا گھر برباد کر دے گی اور میری بھانجی کی بھی اس گھر میں جگہ نہیں بننے دے گی۔ وہ بس یہی سوچے جا رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اس پہ کوئی جھوٹا الزام لگا کے اسے گھر سے نکلوا دیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ اگلے ہی لمحے ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا۔ ہاں یہ بہت اچھا رہے گا۔ ان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ رات کا وقت تھا۔ ایمن بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کبھی ایک طرف کروٹ بدلتی تو کبھی دوسری طرف۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا تو سامنے حسام کھڑا ہوا تھا، جس کے لبوں پہ ایک نرم سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ دروازے کو لاک لگاتا اس کی طرف آنے لگا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی رات کو آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ حسنہ آنٹی دیکھ لیں گی، وہ مجھے ڈانٹیں گی، وہ ڈرتے ہوئے بولی تو وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک دم سے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کیا اتنا ڈرتی ہو مما سے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں تو اپنی مما کے کمرے میں آیا ہوں نا۔
وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولنے لگا تو وہ ڈر گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آج مجھے تمہاری بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے، خود کو بہت زیادہ ادھورا محسوس کر رہا ہوں، مجھے مکمل ہونا ہے۔ امریکہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں تمہیں مکمل کر دوں۔ یہ سن کے وہ حیران ہوئی تھی۔ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں، وہ ڈرتے ہوئے بولی تو وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ جی جان سے کانپی تھی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ اسے اپنے اتنا قریب کر کے حصار میں لے گیا تھا۔ میں تمام ادھورے پن ختم کرنا چاہتا ہوں، ایمن اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور حسام کی آنکھوں میں کچھ تھا کہ وہ خوف میں مبتلا ہو گئی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ حسام مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ڈر رہی تھی۔ ڈرنا نہیں ہے میری جان، محبت کو محسوس کرنا ہے۔ تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارے پاس آؤں، تمہارے قریب آؤں؟ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ بس مجھے ہاسپٹل کے سلسلے میں جانا ہے، پھر جیسے ہی واپس آؤں گا سب کچھ میرے ذہن میں ڈن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر بابا رخصتی کی بات کریں گے، وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کرتی پوری کی پوری کانپنے لگی۔ حسام پلیز، وہ حسام کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کرنے لگی۔ آج جب حسام اسے اپنی محبت سے آشناس کروانے لگا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ حسام مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ حسام کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر حسام نے ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ صبح اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اپنی قسمت پہ رشک کرنے لگی تھی۔ اس کے ہر لمس میں محبت تھی۔ جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ حسام کے حصار میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اتنے خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے تھے کہ اس کی رنگت بالکل نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ جب حسام کی آنکھ کھلی تو اس نے انگڑائی لی۔ اسے اپنے سینے پہ وزن محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھے اس کے گرد بازو حائل کیے سو رہی تھی۔ اس کے کوٹ پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ایسی خوبصورت صبح تو ہر دن دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے اسے اٹھاتا۔ اگر خدا نخواستہ اسے حسنہ بیگم اس کے کمرے میں دیکھ لیتی تو انہوں نے پورے کمرے کو گھر پہ سر پہ اٹھا لینا تھا۔ جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا رات والے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی رات کی فلائٹ تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ سارا دن اس لڑکی کے ساتھ گزارے، مگر اسے بہانہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ کس طرح وہ اس دن کو، ان لمحات کو مزید خوبصورت بنانا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ چاہ کے بھی اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ ابھی باہر آیا تو سامنے ہی حسنہ بیگم کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی کیونکہ بوا بھی ساتھ جانے کو تیار کھڑی ہوئی تھی۔ مما آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بیٹا تمہاری رات کی فلائٹ ہے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تو میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ تمہاری ممانی جان کی کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تو تمہاری بوا کے ساتھ میں ذرا گاؤں جا رہی ہوں۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا مما مت جاتی۔ وہ کہنے لگی جلدی واپس آ جاؤں گی تو وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ چلے ٹھیک ہے۔ اوپر سے تو اس نے یہ کہہ دیا تھا، مگر جو اس کے اندر لڈو پھوٹ رہے تھے یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک سنجیدہ بیٹھا رہا تھا۔
سارے ملازمین کو کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے بلال صاحب کو کال کی اور پوچھنے لگا، بابا جان آپ نے کب واپس آنا ہے؟ وہ کہنے لگے، بیٹا ابھی تو بہت ساری میٹنگز ہیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ رات میں واپس آ جاؤں گا، لیکن تم ٹینشن مت لو، تمہاری فلائٹ سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ ان کی بات سن کے وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ جلدی سے اٹھ کے بھاگنے والے انداز میں ایمن کے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی شاور لے کے نکلی تھی۔ فوراً سے بیڈ پہ پڑا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھایا تو وہ ایک دم سے آ کے اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ دروازے کو لاک لگایا۔ پتہ بھی ہے کبھی کبھی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایمن کا چہرہ اس کی حرکت پہ مزید سرشاری میں مبتلا ہو گئی۔ وہ عجیب سی سرشاری میں مبتلا ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بہتا ہوا بولا تو اس کے چہرے پہ مزید شرم و حیا کے رنگ بکھرنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں دعا کر رہا تھا کہ آج کا پورا دن میں آپ کے ساتھ گزاروں۔ محبت کرتے ہیں؟ وہ نگاہیں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی اور سامنے بے ساختہ ہی اسے دیکھا۔ آپ کو کوئی شک میری محبت پہ؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کسی سے آپ کو کھونے سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، مما مجھے قبول کریں گی نا؟ کہاں جانے کا پلان ہے؟ چلو شاباش، مجھے اب سب سے اپنی فیورٹ جگہ بتاؤ۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اچھا میرے دل میں آنا ہے۔ ایک دم سے اسے کھینچتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا، اس کے گرد بازوؤں کا حصہ تنگ کیا۔ واقعی میں آپ کو میرے سینے سے لگنا ہے؟ چلے ٹھیک ہے، آ جائیں، میرے دل میں بس جائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا، اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اب کب تک واپس آئیں گے؟ میں آپ کے بغیر اداس ہو جاؤں گی، وہ نرمی سے بولی تھی۔ اچھا پہلے بھی تمہیں یہاں پہ نہیں ہوتا تھا؟ پہلے تو آپ کبھی اداس نہیں ہوتی تھی۔ نہیں، پہلے میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، پہلے آپ میرے شوہر نہیں تھے، پہلے میں آپ سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا میری آنکھوں میں تو دیکھو۔ نہیں، مجھے شرم آتی ہے، میں آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بھائی دیکھو نا میری آنکھوں میں، وہ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ سارا دن وہ اس کے ساتھ خوبصورت وقت گزارتا رہا۔ اس کی فلائٹ تھی، وہ کافی زیادہ اداس تھی، کھڑکی میں کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شخص اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہو۔ اس کے جاتے ہی ایک دفعہ پھر سے ایمن کا برا ٹائم شروع ہو چکا تھا۔ حسام کے جانے کے بعد بلال صاحب بہت زیادہ مصروف ہو گئے اور سارا دن اسے حسنہ بیگم کی جلی کٹی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ رات کا وقت تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اس کا سر بھی بہت زیادہ چکرا رہا تھا۔ آج بلال صاحب بھی گھر پہ نہیں تھے۔ جب حسنہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا، وہ اپنی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مقابل کھڑی ہوئی حسنہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ آنٹی، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ اس کے سامنے پریگنینسی رپورٹس کی تھی جنہیں وہ کوڑے میں پھینک کے آئی تھی۔ اس سے ڈر لگ رہا تھا کسی کو پتہ ہی نہ چل جائے۔ وہ کانپ گئی۔ یہ حسام کا بچہ ہے، وہ فوراً سے بولی تھی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ ایک تو کسی اور کے ساتھ گناہ کیا ہے، اوپر سے میرے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہو۔ نکلو اس گھر سے، تم تو اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ ایک تو تم پہ احسان کیا، تمہیں اس گھر میں جگہ دی، اوپر سے تم میرے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہو۔ اسے گھسیٹنے والے انداز میں گھر سے باہر لے کے جا رہی تھی، اسے گھر سے باہر پھینک دیا۔ آنٹی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آنٹی یہ حسام کی بیوی ہوں میں، انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کہنے لگی، میں نہیں مانتی، اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔
باہر بہت تیز بارش برس رہی تھی اور وہ مکمل طور پہ بارش میں بھیگی، مسلسل دروازے پہ دستک دے رہی تھی۔ پلیز آنٹی دروازہ کھولیں۔ اس نے رو رو کے اپنی بہت بری حالت بنا لی تھی، مسلسل دروازے پہ دستک دیتی رہی، مگر جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو وہ ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں سڑک پہ چلنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے کہاں جانا ہے۔ اس کے بعد کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ حسنہ بیگم تو بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ جب بلال صاحب واپس آئے، انہوں نے حسنہ بیگم سے اس کے بارے میں سوال پوچھا تو حسنہ بیگم کہنے لگی مجھے تو نہیں علم کہاں گئی، مگر حسنہ بیگم نے تو یہی بولا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ وقت گزرنے لگا۔ حسام جب بھی حسنہ بیگم سے اس کے بارے میں پوچھتا تو وہ کہتا بھائی تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے، گھر میں ہی کہیں ہوگی، لیکن بلال صاحب اسے یہی کہتے تھے کہ اپنی ماں سے پوچھو وہ کہاں ہے۔ اب حسام کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ بلال صاحب کا رویہ حسام کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا اور اسے احساس ہو چکا تھا کہ ضرور ایمن کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، جس کی وجہ سے بلال صاحب بھی اسے ٹھیک سے بات نہیں کرتے۔ 2 دن بعد وہ جب واپس آیا تو اسے گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھر آتے ہی وہ حسنہ بیگم سے کہنے لگا مما ایمن کہاں ہے؟ اور یہ سن کے حسنہ بیگم کہنے لگی تمہیں اس لڑکی کی اتنی زیادہ ٹینشن کیوں لگی ہوئی ہے؟ مما میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، وہ میری بیوی تھی مما۔ اور یہ سن کے وہ کہنے لگی کیا فضول بکواس کر رہی ہو، وہ کسی کی ناجائز اولاد کو اپنے پیٹ میں پال رہی تھی تو میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ یہ سن کے تو مزید مقابل کا دماغ گھوم گیا۔ مما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ میرا بچہ تھا، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں مما؟ پچھلے 3 مہینے سے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ مجھے کچھ بتاتی نہیں ہیں، نہ بابا مجھے کچھ بتاتے ہیں۔ کم از کم آپ لوگ مجھے بتا تو دیتے، آپ لوگوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اسے کہاں تلاش کروں گا؟ وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ بلال صاحب سے پوچھا تو بلال صاحب کہنے لگے میں نے اس کی ذمہ داری تمہیں سونپی تھی، تمہارا کام تھا، میں نے بولا تھا کہ اسے اپنے ساتھ لیتے جاؤ، اپنی ماں کو بتا دو، لیکن تم اپنی ماں سے ڈرتے تھے، تمہیں ڈر لگتا تھا، اپنی ماں کو حقیقت نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اب وہ کہاں گئی مجھے نہیں علم۔ وہ پاگل ہو چکا تھا جب سے وہ واپس آیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا مسلسل اسے ہر جگہ تلاش کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ بلال صاحب کہنے لگے ایک کام کرو بیٹا، اب تم اپنے کیریئر پہ فوکس کرو، وہ اب تمہاری زندگی میں واپس لوٹ کے نہیں آنے والی۔ یہ سن کے وہ مزید پریشان ہو گیا۔ بابا جان خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اگر اتنی ہی تمہیں اس سے محبت تھی تو اسے قبول کر لیتے نا، پہلے تم نے اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے تو وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، ہر طرح سے اسے تلاش کیا، وہ کہیں نہ ملی تو وہ ہار چکا تھا۔ پچھلے 2 مہینے سے وہ پاکستان میں ہی تھا، اپنا ہاسپٹل سیٹ کروا لیا تھا، زیادہ وقت وہ اپنا ہاسپٹل میں ہی گزارتا تھا۔ حسنہ بیگم اس سے شادی کا کہتی، مگر وہ شادی سے صاف انکار کر دیتا، کہتا ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کسی لڑکی کو ابھی وہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ اور تقریباً اس بات کو 5 سال گزر چکے تھے اور 5 سال میں وہ اچھا خاصا اپنا کیریئر سیٹ کر چکا تھا۔ اب تو بلال صاحب بھی کبھی کبھی اسے کہہ دیتے تھے بیٹا زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، نہ جانے کیسے اب تو اسے اپنی بیٹی بنا کے لائے تھے، اب کیسے اتنے مطمئن ہیں؟ وہ کہنے لگے جب وہ چلی گئی تو بس چلی گئی، جہاں بھی گئی ہے خوش رہے۔ ان کی باتیں سن کے وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ کچھ ضروری کام سے وہ بلال صاحب کے آفس میں آ گیا۔ اس نے کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی لڑکی سے پوچھا تو وہ کہنے لگے سر ابھی کچھ ضروری کام سے اوپر ہیں،
میٹنگ چل رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ ویٹ کر لیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ آفس کے روم کی طرف آ گیا۔ اندر آ کے بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی بچی آفس میں داخل ہوئی جو 3-4 سال کی لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، دوبارہ سے موبائل میں مگن ہو گیا۔ بابا، اس بچی نے مسکراتے ہوئے اسے پکارا تو بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں اس بچی کی طرف گئی تھی۔ بابا، وہ آنکھیں پھیلاتے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور وہ مسکرانے لگا۔ نہیں، میں آپ کا بابا نہیں ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ اس کے پاس آ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ آپ ہی میرے بابا ہو۔ ماما کے پاس آپ کی پکچرز ہیں، ماما کہتی ہیں یہ تمہارے بابا ہیں، لیکن ماما کہہ رہی تھی میرے بابا ہیں بھی نہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ حشام کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، اسے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے تجسس ہوا، ارد گرد دیکھنے لگا۔ اچھا، یہ آفس کس کا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگا تھا۔ یہ آفس نانو کا ہے، آپ کو پتہ ہے مما اور میں یہاں پہ نانو سے ملنے آتی ہیں۔ اچھا، آپ کی مما کہاں ہیں؟ وہ محبت سے اسے پوچھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا، جیسے بلال صاحب اس کے بارے میں جانتے تھے۔ یہ اس کی بیٹی ہے، وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ مما نا اوپر نانو کے ساتھ ہیں، تو مجھے آنٹی نیچے لے کے آ گئی تھی۔ وہ ہو بہو ایمن جیسے ہی لگ رہی تھی۔ اتنے میں آفس کا دروازہ کھلا۔ مہروش بیٹا، آپ کہاں ہو؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو بے ساختہ ہی مقابل کھڑے ہوئے۔ حسام کی طرف اس کی نگاہیں چلی گئیں۔ حسام کو دیکھتے ہی اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ کتنا تڑپی تھی اس شخص سے ملنے کے لیے، لیکن نہ جانے کیوں ایک دفعہ پھر سے وہ اپنے پتھر دل کے ساتھ اس کی طرف آئی تھی۔ بولا مگر وہ اسے کہنے لگی، چلو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اسے وہاں سے لے جانے لگی۔ جب اس نے ایمن کا بازو پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے، وہ غصے میں بولی تھی۔ وہ اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ نہیں جانے دوں گا۔ وہ ابھی اسے یوں ہی اپنے قریب کیے کھڑا ہوا تھا جب دروازہ کھلا اور بلال صاحب آئے۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بابا جان، آپ کو معلوم تھا آپ کا بیٹا کتنا تڑپتا ہے اس کے لیے، اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ ان سب میں میرا تو قصور نہیں تھا بابا جان، پھر آپ نے کس چیز کی مجھے سزا دی؟ وہ سنجیدگی سے بلال صاحب سے پوچھ رہا تھا۔ بلال صاحب اسے دیکھنے لگے۔ تم دونوں کا معاملہ ہے، تم دونوں دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلے گئے، ساتھ ہی معروش کو بھی لے کے گئے تھے۔ وہ اسے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے اسے دور جھٹکنے لگی تھی۔ میں نے آپ کو بولا تھا آپ کو سب کو بتا دیں میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن آپ نے اس وقت اپنی مما سے ڈر کے نہیں بتایا۔ آپ کی مما نے مجھے الزام لگا کے نکال دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ کے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ آپ جتنے اچھے تھے، جتنی اچھائیاں مجھے دکھائی تھی، آپ چلے کیوں گئے تھے پھر مجھے چھوڑ کے؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس دن اگر آپ کے بابا مجھے نہ بچاتے تو شاید میں آپ کو کبھی نہ مل پاتی۔ آپ کے بابا نے بولا تھا دوبارہ کبھی حسام سے نہیں ملنا، نہ ہی میں ملنا چاہتی تھی، نہ میں کبھی آپ کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سینے میں چھپی ہچکیوں کے ساتھ روئی جا رہی تھی۔ کیوں نہیں دیکھنا چاہتی تھی جب اتنی محبت کرتی ہو؟ مجھے ڈر لگتا ہے آپ کی مما آپ کو میرے خلاف کر دیں گی۔ مجھے کوئی بھی نہیں تمہارے خلاف کر سکتا۔ وہ اسے مکمل طور پہ اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ میرے ساتھ واپس گھر چلو، ایسے تم میری بیٹی کو مجھ سے دور نہیں رکھ سکتی۔ پاگل ہو کیا؟ تم جانتی ہو ہماری بیٹی ماں باپ کے بغیر پلے، باپ سے نہ ملے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا بولا اور وہ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ میں تو وہ ہچکیوں کے ساتھ
ہوئے بولی، پاگلوں والی باتیں مت کرو، مر نہیں کیا میں جو اپنی بیٹی کو تم یوں در بدر رولنے کے لیے چھوڑ دو۔ 5 سال کوئی تھوڑا سا ٹائم نہیں ہوتا۔ میں نے پاگلوں کی طرح تمہارا انتظار کیا۔ بابا سے تو میں کبھی ایسی امید نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں تمہارے بارے میں پتہ ہوگا اور وہ مجھے نہیں بتائیں گے۔ مجھے تو لگتا تھا جیسے میں پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ بابا بھی کہتے ہوں گے۔ تبھی میں سوچتا تھا کہ بابا اتنے مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کی بیٹی تو ان کے پاس تھی۔ وہ اس کے چہرے پہ بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اور پچھلے 5 سالوں میں جو حسنہ بیگم نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تھی، جس طرح اسے تڑپتا ہوا دیکھا تھا، اگر اب بھی وہ اس لڑکی کو قبول نہ کرتی تو ان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہونی تھی۔ وہ بھی اسے قبول کر چکی تھی۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ اگر زندگی کے 5 سال ان کے بیٹے نے برباد کیے تھے، اس لڑکی نے 5 سال اذیت برداشت کی، تو ان سب کے پیچھے صرف اور صرف وہی تھی۔ ان کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ مگر اب وہ واپس آ چکے تھے۔ وہ اسے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے جب سو گئی تو اس نے ایمن کی طرف دیکھا، جو کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں پہ کھڑی کیوں ہو؟ میری جان، یہاں پہ آ جاؤ نا۔ پہلے آپ اپنی بیٹی کے ساتھ تو کھیل لیں۔ کبھی آپ کو صرف ملے میرے ساتھ بھی کھیل لیا کریں، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ اس کے پاس آئی تو اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ جلن ہوتی ہے کیا؟ بہت زیادہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی، اور کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند ان کی نٹ کھٹس کی لڑائی پہ مسکرانے لگا۔